جاسوسی اور ایکشن سے بھرپور ایک ایسے نوجوان کی کہانی۔ پاکستانی خفیہ ایجنسیاں بھی جس کا سہارا لینے پہ مجبور ہوئیں، جس نے پاکستان کے خلاف کی گئی عالمی سازشوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ آگے بڑھنے سے قبل چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی قسط آپ تک پہنچ پائے۔ آئیے آج کی قسط کا آغاز کریں۔ مجھے تمہاری پیشکش منظور ہے مائی ڈیئر شہناز شاہ۔ اس کے چہرے پر مسرت کے آثار دوڑ گئے۔ اس نے محبت بری نگاہ سے مجھے دیکھا اور بولی، اور مجھے یقین ہے کہ تم جیسی شاندار شخصیت کامرانی ہی کی جانب سفر کرتی ہے۔ ویسے جمال، مجھے تمہارے بارے میں بھی کوئی تفصیل نہیں معلوم ہو سکی۔ تمہارا اپنا طرز زندگی کیا ہے؟ جو کچھ تم دیکھ رہی ہو، آذر ناصر کے بعد تم مجھے دوسرے ایسے آدمی نظر آئے ہو جس کا بظاہر کوئی ذریعہ معاش نہیں معلوم ہوتا، یا پھر ہو سکتا ہے میرے علم میں نہ ہو۔ اتنے مختصر وقت میں تم نے میرے بارے میں یہ اندازے کیسے قائم کر لیے؟ یہاں سے جانے کے بعد میں نے سب سے پہلے اپنے لیے ایک اور ہوٹل میں کمرہ حاصل کیا اور اپنا مختصر سا سامان وہاں منتقل کر دیا، اور اس کے بعد تمہاری کھوج میں لگ گئی۔ تمہاری پورے دن کی تفریحات میرے علم میں ہیں۔ بعد میں آخری فیصلہ کر کے میں اپنے مختصر سے سامان سمیت یہاں آ گئی، اس نے کہا، اور میں بری طرح چونک پڑا۔ مختصر سے سامان سمیت؟ ہاں، میرا سامان دوسرے کمرے میں رکھا ہوا ہے جو صرف ایک سوٹ کیس پر مشتمل ہے۔ مجھے ہنسی آ گئی اور میں نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا ایک بات بتاؤ شہناز، اگر میں تمہاری یہ پیشکش مسترد کر دیتا تو جو کچھ کہوں گی مان لو گے اسے؟ تم کہتی ہو تو مان لوں گا۔ میں اپنا یہ ارادہ ترک کر دیتی اور تم سے صرف ایک درخواست کرتی کہ مجھے کچھ عرصے کے لیے تحفظ مہیا کر دو اور میری زندگی کو خطرے سے بچاؤ۔ مجھے یقین ہے کہ تم کم از کم اس سے انکار نہ کرتے۔ بہرطور تم نے مجھ پر حیرت انگیز طور پر اعتبار کر لیا ہے۔ خیر، کوشش کروں گا کہ تمہارے اس اعتماد کو دھوکہ نہ دوں۔ تمہیں یہ الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم مجھے دھوکہ نہیں دو گے۔ معصوم نہیں ہوں، نو عمر نہیں ہوں، زمانے کو تھوڑا سا دیکھ بھی لیا ہے۔ انسانوں کی شناخت کسی حد تک آتی ہے۔ اس کے باوجود اگر میری تقدیر میرا ساتھ نہیں دیتی تو تم ایک کام ضرور کرنا۔ کیا؟ اگر ہم خزانے کے حصول میں کامیاب ہو بھی جائیں اور تمہارا دل چاہے تو وہ خزانہ مجھے نہ دو تو مجھے قتل نہ کرنا۔ میں کبھی تمہارے راستے میں نہیں آؤں گی۔ میں ہنسنے لگا اور پھر میں نے کہا، میں تو خود مقتول ہوں، تمہیں کیا قتل کروں گا؟ میرے اس انداز پر اس کی محبت کا اظہار اور بڑھ گیا۔ بالآخر میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ یہ ایڈونچر ضرور کیا جائے گا۔ وہ آہستہ سے بولی، اگر تم چاہو تو میں وہ نقشہ تمہارے سامنے پیش کروں جو میرے پاس موجود ہے۔ کل کا دن مجھے یقین ہے کہ تمہارے بغیر نہیں گزرے گا، کیونکہ اب تمہیں یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میرا مطلب سمجھ کر مسکرا دی اور اس نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں، اب یہاں سے جانے کا کیا سوال ہے؟ تم نے میری ساری ذہنی کوفت دور کر دی ہے۔ میں بھی مسکرا کر خاموش ہو گیا تھا۔ بہرطور اس کے بعد ہماری گفتگو کا موضوع بدل گیا اور پھر رات آہستہ آہستہ گزرنے لگی۔ اس نے یہ دوستی اتنی پختہ کر دی کہ خود میرے ذہن میں اسے دھوکہ دینے کا تصور ختم ہو گیا۔ ویسے بھی ظاہر ہے دھوکہ دینے کا کیا سوال پیدا ہوتا تھا۔ اگر وہ جو کچھ کہہ رہی ہے سچ ہے تو یہ ایڈونچر کیا جا سکتا ہے، جبکہ میں نے تو زندگی انہی راستوں پر منتقل کر دی تھی۔ دوسری صبح اس نے اسی اپنائیت کا ثبوت دیا جس کا اظہار وہ کرتی رہی تھی، اور ناشتہ وغیرہ تیار کر کے میرے سامنے لے آئی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کا خیر مقدم کیا تھا۔ غسل کر کے اس نے لباس تبدیل کر لیا اور بڑی نکھری نکھری نظر آ رہی تھی۔ ایسے نکھرے چہرے مجھے ہمیشہ سے پسند ہیں۔ ناشتے کے بعد وہ دوسرے کمرے میں گئی اور اپنے سوٹ کیس سے ایک بڑا سا کاغذ نکال آئی جو مسلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس بڑے کاغذ پر پیسٹ کیے گئے تھے اور ان ٹکڑوں پر تمام تفصیلات مختصر نوٹ کے ساتھ لکھی گئی تھی۔ میں بھی دلچسپی سے ان تفصیلات میں گم ہو گیا۔ شالم گڑھ کا نام میرے لیے اجنبی نہیں تھا، ایک بار وہاں جا بھی چکا تھا۔ سیاحوں کے لیے وہ جگہ خصوصی طور پر باعث دلکشی تھی۔ ایک اچھا خاصا پہاڑی قصبہ تھا جس کی آبادی 8-9 لاکھ کے قریب تھی۔ اس آبادی میں سیاحوں کے لیے کئی ہوٹل بھی قائم کیے گئے تھے، اور جب میں شالم گڑھ گیا تھا تو وہاں کا ہوٹل ڈنگ ڈونگ مجھے بہت پسند آیا تھا۔ شالم گڑھ برفانی علاقہ تھا اور ہر موسم میں ہی سیاحوں کے لیے باعث دلچسپی رہا کرتا تھا۔ سردیوں کے موسم میں خاص طور سے وہاں رش ہو جایا کرتا تھا اور غیر ملکی سیاحوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی، جبکہ گرمیوں کے موسم میں مقامی لوگ وہاں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے کافی تعداد میں پہنچ جاتے تھے۔ نقشے میں شالم گڑھ کے وہ برفانی میدان دکھائے گئے اور ان کے بارے میں نوٹ بھی لکھے گئے تھے۔ برفانی میدانوں کو عبور کر کے کالڑا کے جنگلات شروع ہوتے تھے۔ کالڑا کے ان جنگلات میں ان کھنڈرات کی کہانیاں بھی مشہور تھیں جو کسی زمانے میں کالڑا کی آبادی کہلاتے تھے، لیکن شاید یہ بہت پرانی بات تھی۔ یہ کھنڈرات ابھی تک جوں کے توں موجود تھے اور ان میں خوبی یہ تھی کہ بے شمار کھنڈرات درختوں میں چھپے ہوئے تھے
اور اسے ایک پراسرار داستان تصور کیا جاتا تھا۔ وہاں بعض اوقات جرائم بھی ہوتے تھے اور اس کے بارے میں تفصیلات بھی آتی تھی، لیکن بعد میں سیاحوں کے بڑے خطرے کے پیش نظر وہاں کئی بڑے آپریشن ہوئے تھے اور اس علاقے کو جرائم سے پاک کر دیا گیا تھا۔ ان دنوں وہ ایک اچھی تفریح گاہ میں شمار ہوتا تھا اور اس خزانے کے حصول کے لیے ہمیں کالڑا ہی کے جنگلات کا سفر کرنا تھا۔ اتنا مشکل مرحلہ بھی نہیں تھا جس کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ چنانچہ میں ذہنی طور پر تیار ہو گیا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، اس علاقے سے واقفیت ہے کافی حد تک، اور پھر یہ نقشہ بہت واضح ہے۔ ہاں، ان غیر ملکیوں کے لیے یہ ایک مشکل جگہ تھی، لیکن ایک ملکی شخص نے ان کی یہ مشکل حل کر دی۔ انہوں نے اس جگہ کا تعین کیسے کیا مجھے اس بارے میں نہیں معلوم، یا اس نقشے کے بارے میں انہیں تفصیلات کہاں سے ملی یہ بھی میں نہیں جانتی، لیکن ان کی گفتگو سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ 100% یہی وہ علاقہ ہے جہاں وہ جانا چاہتے ہیں۔ گڈ، تو پھر اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ میں نے اسے سوال کیا۔ یہ تم پر منحصر ہے۔ اب جب کہ میں نے یہ ذمہ داریاں تمہیں سونپ دی ہیں تو باقی کام تمہیں خود کرنا ہوں گے۔ مثلا یہ کہ تم اپنے طور پر آذر ناصری کے بارے میں معلومات حاصل کرو، اور اس وقت میرا جہاں تک خیال ہے میں ہی آذر ناصری کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہوں۔ وہ میری تلاش جاری رکھے گا، اور اگر مجھے تمہارا تحفظ باقاعدگی سے حاصل ہو گیا اور میں اس کے ہاتھ نہ لگی تو پھر وہ یقینی طور پر کچھ تیاریاں کر کے وہاں کا سفر شروع کر دے گا اور زیادہ وقت ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ معاملہ اس کے غیر ملکی دوستوں کا بھی ہے۔ ہم اس کا تعاقب کریں گے، یا اگر تم اس سے پہلے وہاں پہنچنا چاہو تو پھر فوری طور پر یہ بندوبست کرو۔ اس کا تعاقب کرنے سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ اپنے طور پر ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہم اس جگہ تک پہنچ جائیں گے۔ اگر ہم اس وقت وہاں پہنچے جب آذر ناصری بھی وہاں ہوگا تو کیا ہمیں اس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ وہ تو کرنا پڑے گا، لیکن اب یہ سب کچھ تم پر منحصر ہے۔ اگر تم اس سے پہلے وہاں پہنچ جاؤ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ ویسے تمہاری کیا رائے ہے اس سلسلے میں؟ ذرا غور کرنا پڑے گا۔ اگر ہم آذر ناصری سے پہلے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہ یہاں تمہاری تلاش میں مصروف رہتا ہے تو ہمیں زیادہ آسانیاں حاصل ہو جائیں گی، اور اگر ہم اس کا تعاقب کرتے ہوئے وہاں تک جاتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس نے جو فیصلہ کیا ہے وہ کہاں تک درست ہے۔ دونوں صورتوں میں ہمیں آسانی ہو سکتی ہے۔ خیر، اب اس بارے میں معلومات حاصل کر لیں گے ہم، تم مطمئن رہو۔ اب جب کہ میں نے تم سے اس کام میں تمہاری مدد کرنے کا وعدہ کر لیا ہے تو بہت سی ذمہ داریاں بھی میں قبول کر لوں گا۔ تمہیں اس کے لیے متردد نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ممنون نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، یہ نقشہ اب تمہارے پاس ہے، تم اس کو اپنے طور پر بہتر بنا لو۔ مجھے تمہاری کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں نے گردن ہلا دی تھی۔ بہرطور ایک دلچسپ مشغلہ میرے ہاتھ آیا تھا۔ حالانکہ اب دلچسپ مشاغل کا حصول میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ شہباز احمد صاحب کسی وقت بھی کوئی مہم میرے سپرد کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے مجھے جو مراد دی تھی ان سے میں پورا فائدہ حاصل کرنے کا خواہش مند تھا۔ بعد میں نے اس سلسلے میں اپنے طور پر بھی کچھ منصوبے بنائے تھے، اور ان منصوبوں کے تحت میں یہ چاہتا تھا کہ میرے چاروں دوست بھی اس میں میرا ساتھ دیں۔ غرض یہ کہ میں نے اپنے طور پر لڑکی سے مکمل طور پر تعاون کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ بھی بہت مطمئن نظر آ رہی تھی۔ کیا خیال ہے مسٹر جمال، کیوں نہ اس نقشے کو بہتر بنا لیا جائے؟ تم نے اب تک یہ کام کیوں نہیں کیا؟ او، مجھے اس کا موقع ہی کب مل سکا ہے؟ اوکے، میں نے کہا، اور پھر ہم تیاریاں کرنے لگے۔ ایک بڑے کاغذ پر وہ نقشہ اتارا گیا اور ایک ایک تفصیل واضح کی گئی۔ شہناز اس سلسلے میں کافی ماہر ثابت ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، ہر انسان کو زندگی میں ایک ساتھی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ہاں، بعض لوگ اس سے محروم بھی رہتے ہیں۔ تمہاری شمولیت سے مجھے جس قدر ڈارس ہوئی ہے میں بیان نہیں کر سکتی۔ ایک سوال کروں؟ تمہارے مالی حالات کیسے ہیں؟ بس مناسب ہیں۔ میرے پاس بھی کافی پیسے بینک میں پڑے ہیں۔ ہمیں اخراجات کی ضرورت پیش آئے گی 100%، مگر یہ مشکل مرحلہ نہیں ہے۔ پوری توجہ سے کام شروع کر دو۔ کام تو شروع ہو چکا ہے۔ ہم نے یہ عمدہ نقشہ تیار کر لیا ہے۔ میرے خیال میں یہ پرانا نقشہ ضائع کر دیا جائے۔ ظاہر ہے، اس نے کہا، نیا نقشہ احتیاط سے محفوظ کر لیا گیا تھا۔ بعد کے کام مجھے خود کرنے تھے، اور ظاہر ہے شہناز کو ان میں شریک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ توفیق وغیرہ کو فون کر کے میں نے کہا کہ آج کوئی پروگرام نہیں بنایا جا سکتا، وہ لوگ بھی آرام کریں۔ مجھے ضرورت ہوئی تو ان سے خود مل لوں گا۔ اس کے بعد میں شہناز سے اجازت لے کر باہر نکل آیا۔ ڈپارٹمنٹ 2A4 کی عمارت میں مجھے آفتاب کمال کی کار نظر آ گئی۔ وہ یہاں موجود تھا۔ میری آمد کو اس نے دلچسپی کی نگاہوں سے دیکھا۔ مجھے آپ کی آمد کی امید نہیں تھی چیف۔ کیا کر رہے ہو؟ بس سارے ریکارڈ ترتیب کر رہا ہوں، کچھ نئے کام کر رہا ہوں۔ یہ اخبارات کے پلندے؟ میں نے اس کے اطراف پرانے اخبارات کے بنڈل دیکھ کر حیرت سے کہا، اور آفتاب کمال مسکرانے لگا۔ یہ میرا سرمایہ ہے چیف۔ زندگی کے آخری ایام میں ردی فروشی کا کام کرنا چاہتے ہو؟ میں نے مسکرا کر کہا، نہیں سر، آپ ذرا ایک نگاہ دیکھیے انہیں۔
یہ دنیا بھر کے 30 ملکوں میں شائع ہونے والے اخبارات کے 10 سالہ فائل ہیں۔ میں ان میں شائع ہونے والی اہم خبروں کا ریکارڈ تیار کروں گا تاکہ ہماری کسی ضرورت پر ہمارے کام آ سکے۔ اوہ ونڈرفل۔ بہرحال میری اس حیثیت کو برقرار رکھنے میں تمہارا بہت بڑا ہاتھ ہے آفتاب۔ اب تم کچھ دیر کے لیے فارغ ہو جاؤ، مجھے تم سے کام ہے۔ جی سر۔ وہ ہمتن گوش ہو گیا۔ آذر ناصری، میں نے کہا۔ آذر ناصری ایک ناکام مصور ہے، ایک مرتبہ جعلی نوٹ چھاپنے کے الزام میں سزا پا چکا ہے۔ آذر ناصری ایک مشکوک مہم ہے جو ایک شاندار کوٹھی میں شاندار زندگی گزارتا ہے، بہت سے ملازم رکھتا ہے، غیر شادی شدہ ہے، اب تک 6 عشق کر چکا ہے، مگر اس کی محبوبائیں دوسروں سے شادی کر لیتی ہیں، وجہ نامعلوم۔ بہت سے شیئرز خرید رکھے ہیں، مگر خیال یہ ہے کہ شیئرز کا یہ کاروبار اس نے دکھاوے کے لیے کر رکھا ہے۔ اس کے لیے اس نے 2 ملازم رکھ چھوڑے ہیں۔ اکثر ملک سے باہر جاتا رہتا ہے لیکن کسی جرم میں ملوث نہیں پایا گیا۔ بہت پہلے محکمہ آثار قدیمہ میں نوکری کرتا تھا، اس کے بعد سے کچھ نہیں کرتا۔ شالم گڑھ، میں نے کہا۔ جنوبی علاقہ ہے، خوبصورت پہاڑی مقام قرار دیا جاتا ہے، اعلیٰ درجے کے ہوٹل ہیں وہاں، خصوصاً کالڑا کے وہ جنگلات جن کے درختوں میں کھنڈرات چھپے ہوئے ہیں، پراسرار علاقہ تصور کیا جاتا ہے، اور وہاں جانے کے لیے وہاں کی انتظامیہ نے سیاحوں کو ہوشیار کرنے کے بورڈ آویزاں کیے ہوئے ہیں۔ آفتاب کمال شروع ہو گیا۔ میں نے اسے روکتے ہوئے کہا، بس کافی ہے۔ سنو آفتاب کمال، آذر ناصری اپنے چند غیر ملکی دوستوں کے ساتھ شالم گڑھ کا سفر کرنے والا ہے۔ اس پر نگاہ رکھ کر یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ کب یہ سفر کر رہا ہے اور اس کے لیے اس کے کیا انتظامات ہیں۔ جس وقت وہ روانہ ہو اس سے پہلے مجھے علم ہونا چاہیے، اور کسی بھی ذریعے سے مجھے 6 سیٹیں شالم گڑھ کے لیے فراہم کی جائیں، نیز یہ کہ مجھے یہاں جو بھی سہولتیں فراہم ہو سکتی ہیں فراہم کی جائیں۔ بہتر ہے چیف، آفتاب کمال نے جواب دیا۔ بس یہی کام تھا تم سے، میں نے کہا، اور پھر وہاں سے اٹھ گیا۔ واپسی میں آفتاب کمال کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس ناقابل یقین صلاحیتوں کے مالک شخص کے بارے میں نے آج تک نہیں سوچا تھا۔ اسے اس کی صلاحیتوں کا صلہ ملنا چاہیے۔ بہرحال اس کے بعد مجھے اپنے دوستوں کو یہ خوشخبری دینی تھی کہ میں انہیں ایک خوبصورت مقام کی سیر کرانے لے جا رہا ہوں۔ میں جانتا تھا کہ وہ کس قدر خوش ہوں گے، چنانچہ میری کار ان کی طرف چل پڑی۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھے کہاں ملیں گے۔ چاروں مسخرے یکجا تھے۔ میں ان کے سامنے پہنچا تو چاروں مؤدبانہ انداز میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ کہیے کیسے ہیں آپ؟ توفیق نے زنانہ آواز بناتے ہوئے کہا۔ موٹے بدماش، کیا ہو رہا ہے؟ میں ایک صوفے پر دراز ہو کر بولا۔ سرتاج کا انتظار کر رہے تھے، اعجاز نے بھی زنانہ آواز بنا کر کہا، اور میں شرارت آمیز نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ پھر گردن ہلا کر بولا، خوشی ہوئی تم لوگوں میں یہ تبدیلی دیکھ کر۔ ہم سمجھے نہیں ڈارلنگ، جون بھی اپنے طور پر زنانہ آواز میں بولا تھا۔ بھئی 4 ہو تم اور تمہاری جنس بیک وقت بدل گئی ہے۔ میرے تو عیش ہی عیش ہو گئے۔ نہیں سرتاج، ہم تو ہمیشہ سے آپ کے خادم ہیں۔ دراصل ہمارا اور آپ کا رشتہ کچھ ایسی ہی نوعیت اختیار کر گیا ہے کہ ہم چاروں اپنے آپ کو آپ کی بیویاں سمجھتے ہیں۔ ہماری تمام تر دلچسپیاں آپ ہی سے وابستہ ہیں۔ آپ آ جاتے ہیں تو دل میں سرور، آنکھوں میں نور وغیرہ وغیرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ ہماری کفالت کرتے ہیں۔ در حقیقت ہمارے اور آپ کے درمیان شوہر بیویوں کا سا رشتہ قائم ہو گیا ہے۔ بیک وقت 4 بیویاں رکھنا آسان کام تو نہیں، رکھا ہی ہوا ہے آپ نے سرتاج۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہم سب کے ساتھ ایک سا سلوک رکھتے ہیں۔ اس مسخرے پن کی وجہ نہیں، بس اس وقت کچھ ایسی ہی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ہم آپ ہی کے بارے میں بات کر رہے تھے، یہی کہ جب پیا کی نظریں اچھی ہوں تو کتنی خوش ہوتی ہیں، مگر کیا کریں کہ آپ کی مصروفیات بھی تو ہیں۔ اچھا مسخرہ پن بند کرو، کچھ بات کرنی ہے تم سے، میں نے کہا، اور وہ چاروں سنجیدہ صورت بنائے مجھے دیکھنے لگے۔ وہ میرے بہترین دوست تھے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ لمحے لمحے کے ساتھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ جب سے شہباز احمد صاحب نے یہ ذمہ داریاں مجھے سونپی تھی، میں ان میں مصروف ہو گیا تھا اور ان لوگوں سے ذرا کم ہی ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں۔ بہرحال یہ اس وقت کے ساتھی تھے جب راوی چین ہی چین لکھتا تھا، میں انہیں کسی بھی طور نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ کشوری نے کہا، جی جہاں پناہ حکم عالیہ، تم لوگوں کو شہر میں رہتے ہوئے اکتاہٹ نہیں ہو گئی ہے؟ یہ نہ پوچھئے میرے سرتاج، بس یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کی نگاہ کرم کے منتظر ہیں۔ آپ کے حکم کے بغیر ہم کہیں جا بھی تو نہیں سکتے۔ میں نے تم لوگوں کو ایک برفانی علاقے کی سیاحت پر لے جانے کا پروگرام ترتیب دیا ہے، میں نے کہا، اور جواب میں وہ چاروں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر انہوں نے کمر پر ہاتھ رکھ کر ٹھمکے لگانے شروع کر دیے۔ دیر تک یہ ہنگامہ جاری رہا اور میں نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا تو خود ہی رک گئے۔ دیکھتے نہیں ہو جون، انہیں ہمارا یہ رقص پسند نہیں آ رہا۔ بدقسمتی ہے ہماری، نہ جانے کون کلموہی انہیں اپنے رقص سے رجاتی ہے، ہماری طرف تو توجہ دینا ہی چھوڑ دیا ہے۔ سنجیدہ نہیں ہوگے تم لوگ تو میں چلا جاؤں گا، میں نے کہا، اور وہ چاروں دم دم کرتے میرے سامنے بیٹھ گئے۔ توفیق نے کہا، خبردار، ہوشیار، سنجیدگی زندگی کی ضمانت ہے۔ تو جہاں پناہ کیا فیصلہ فرمایا ہمارے بارے میں، اور وہ کون سی جگہ ہے جہاں ہم جا رہے ہیں؟
शालम गढ़, मैंने कहा और तौफीक फरते मुसरत से झूम उठा। आह, बर्फजारों की वो जन्नत जहाँ सफेद परियां पहाड़ों की बुलंद चोटियों पर रक्सा रहती हैं और जहाँ जिंदगी सफेद सफेद रोटी के गालों की शक्ल में दौड़ती फिरती है। खुश हो जाओ दोस्तों, खुश हो जाओ, हमारा दोस्त अपनी दुनिया में वापस आ चुका है। जॉन ने आगे बढ़कर दरजानू बैठते हुए कहा, हम कहाँ चल रहे हैं आलमपना? मुसखरापन जारी रहा तो कभी न जा सकेंगे, मैंने कहा और जॉन जल्दी से उठकर अपनी जगह पर वापस बैठ गया। कब जाना है चीफ? एजाज ने संजीदा लहजे में पूछा। तुम्हारी तैयारियां मुकम्मल होनी चाहिए, किसी भी वक्त बस यूं समझ लो कि आधे घंटे के नोटिस पर चल पड़ेंगे। तय नहीं किया चीफ कि कब चलना है? किशोरी ने पूछा। नहीं, अभी तय नहीं किया। समझ लो कि तुम लोग मेरे मातहतों की हैसियत से काम करोगे। हो सकता है हमें कुछ जासूसी वासूसी भी करनी पड़े, कुछ मुजरिमों का ताक़ुब करना पड़े। तफरीहात के साथ साथ काम भी जारी रहेगा। तौफीक एक बार फिर पुरजोश अंदाज में उठ खड़ा हुआ। हमें तो दुख है चीफ कि तुमने हमें जिंदगी के एक मरहले में हमेशा साथ रखा, लेकिन जब से सरकारी नौकरी की हमें भूल गए। हालांकि हमसे शानदार असिस्टेंट तुम्हें कोई नहीं मिल सकता। दुश्मन की गर्दन चबाना हमारा महबूब मशगला है और मुजरिम का खून पीना हमारी हॉबी है। बस यूं समझ लो चीफ कि मेरी रगों में पारा भर गया है ये सुनकर कि इस बार तुम हमसे भी कोई काम लेना चाहते हो। तुम लोग अगर मुसखरेपन से बाज आओ तो मैं तुमसे कोई काम भी लूं। कमाल है चीफ, यानी हम मुसखरे हैं। पिछले 15 महीनों से हम मुस्कुराए तक नहीं। फिर भला मेरी हिदायत नोट कर ली तुमने? जो कुछ मैंने कहा है उस पर तैयार रहो। वहाँ तफरीहात की इजाजत भी मिल जाएगी तुम्हें, और इसके साथ साथ ही तुम्हें मेरे लिए काम भी करना होगा। आप बिल्कुल मुतमईन रहे चीफ, हम आपको मायूस नहीं करेंगे। इन लोगों को तमाम तफसीलात समझाकर और ये बताकर कि शालमगढ़ में मौसम सर्द होगा और उन लोगों को अपने लिबास इस मुनासबत से रखना होंगे, मैं वहाँ से वापस चल पड़ा। रुख अपनी रिहाइश गाह की जानिब ही गया था जहाँ शहनाज मौजूद थी। मैंने बेल बजाई तो उसने किसी घरेलू खातून की तरह दरवाजा खोला और उसके होंठों पर इस्तकबालिया मुस्कुराहट फैल गई। मैं भी मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हो गया था। वैसे वो अभी तक मेरे मकसद पर पूरी नहीं उतरी थी, ताहम उसकी कुर्बत भी दिलकश थी और मैं अपने दिल में उसके लिए एक खास कशिश महसूस कर रहा था। हम ड्राइंग रूम में आ बैठे। शहनाज ने कहा, क्या इंतजामात करते फिर रहे हैं मिस्टर जमाल? बस तुम्हारी हिदायत के मुताबिक ही अमल कर रहा हूँ। जब तक आजर नासरी यहाँ से रवाना नहीं होता हमारा शालमगढ़ पहुँचना बेमानी है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जाहिर है हम उसे निगाहों में रखेंगे, लेकिन अगर मुनासिब समझो तो एक तरमीम कर लो अपने प्रोग्राम में। क्या हम लोग शालमगढ़ पहुँच जाते हैं? ये बात मैं दावे से कह सकती हूँ कि मिस्टर आजर नासरी अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाएंगे और अपना काम शुरू कर देंगे। अगर हम पहले से वहाँ पहुँच जाएं तो अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर सकते हैं और इसके बाद आजर नासरी हमारी निगाहों से दूर नहीं रहेगा। और अगर आजर नासरी ने यहाँ से जाने में ज्यादा वक्त सर्फ कर दिया तो तब भी क्या फर्क पड़ता है। शालमगढ़ बहुत खूबसूरत जगह है और वहाँ की जिंदगी में बड़ी दिलकशी है। मेरे होंठ सिकुड़ गए और मैं खामोश निगाहों से उसे देखने लगा तो उसने चौंक कर पूछा, कोई खास बात है क्या? हाँ, कोई खास बात तो है। क्या? जिंदगी की दिलकशी बेशक बहुत सी खूबसूरत जगहों पर होती है, लेकिन एक हसीन साथी की कुर्बत अगर मुयस्सर ना हो तो फिर हर जगह की दिलकशी बेमानी हो जाती है। शहनाज के चेहरे पर किसी कदर झिझक के आसार नजर आने लगे। वो चंद लम्हात निगाहें झुकाए सोचती रही, फिर उसने कहा, कुर्बत के भी तो रंग होते हैं मिस्टर जमाल। हाँ, लेकिन हर इंसान की पसंद का कोई ना कोई रंग होता है। कुछ लोग सफेद पसंद करते हैं, कुछ रंग के रसिया होते हैं, कुछ सुर्ख और नारंगी के। तुम्हारा क्या ख्याल है कि हर शख्स को एक रंग पसंद होता है? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। चलो छोड़ो इस गुफ्तगू को। बहरतौर अगर तुम इस बात की ख्वाहिशमंद हो कि हम पहले से शालमगढ़ पहुंच जाएं, तो मुझे इस पर भी कोई एतराज नहीं है, लेकिन इस तरह थोड़ी सी दिक्कतें पेश आ सकती हैं। इंतजार बहुत तकलीफ दे हो जाता है और फिर इंतजार की कैफियत के साथ तफरीहात में भी कुछ लुत्फ नहीं आता। कोई हर्ज भी नहीं है, अगर तुम चाहो तो इंतजार कर लो, मगर आजर नासरी पर निगाह रखना एक मुश्किल काम नहीं होगा। इस मुश्किल काम को हल करने के लिए मैंने अपने साथ 4 आदमी शामिल कर लिए हैं। वेरी गुड, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। यकीनी तौर पर वो 4 आदमी तुम्हारे भरोसे के होंगे।